سردی میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 3 بچے جاں بحق۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور میں مزید 177 بچوں میں نمونیا کی تصدیق۔ ایف آئی اے کا جعلی میڈیسن بنانے والی کمپنی پر چھاپا۔ اقبال ٹاؤن میں میڈیسن کمپنی کے آفس سے ویٹرنری میڈیسن برآمد۔ چھاپے کے دوران بوگس دستاویزات سمیت اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر میاں صابر کی نگرانی میں انسپیکٹر شاہ زیب نے چھاپا مارا۔ ملزمان نے صوبے بھر میں ڈیلرز نیٹ ورک بھی قائم کر رکھا تھا۔ لاہور میں سیاسی میدان سج گیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی ریلیاں، انتخابی جلسے اور کارنر میٹنگ۔ امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم تیز۔ ووٹر اور سپورٹرز بھی پرجوش۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور دیگر جماعتیں ووٹرز کو قائل کرنے لگیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا این 119 اور پی پی 149 میں جلسہ۔ صدر آئی پی پی اور امیدوار برائے پی پی 149 عبدالعلیم خان کی شرکت۔ انتخابی جلسے میں شعیب صدیقی، حاجی یاسمین خان، رانا عبدالرحیم سمیت کارکنان کی شرکت۔ عبدالعلیم خان کا یو سی 173 حبیب اللہ روڈ پر جلسہ۔ باؤ جاوید طارق، چودھری بلال نے جلسے کا اہتمام کیا۔ ادھر نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی این 117 میں انتخابی مہم۔ امیدوار پی پی 146 غزالی سلیم بٹ کی بادامی باغ آمد۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب بھی ہمراہ تھے۔ بادامی باغ میں مرکزی دفتر کا افتتاح کیا اور کارکنان سے ملاقات کی۔ فیصل ٹاؤن سی بلاک میں پی ٹی آئی رہنما حاجی محمد فیاض کی کارنر میٹنگ۔ امیدوار این 128 سلمان اکرم راجہ کی خصوصی شرکت۔ پی پی 161 سے امیدوار فروخ جاوید مون بھی شریک ہوئے۔ کارنر میٹنگ میں ملک فراز سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ادھر این 117 اور پی پی 145 میں پی ٹی آئی کی انتخابی ریلی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار علی اعجاز بٹر اور سید یاسر گیلانی کی قیادت میں ریلی جیا موسیٰ سے شروع ہو کر شاہدارہ ٹاؤن پر اختتام پذیر ہوئی۔ این 121 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وسیم قادر کی قیادت میں ریلی داروگے والا چوک سے شروع ہونے والی ریلی رام گڑھ چوک مغل پورہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ پی ٹی آئی امیدوار وسیم قادر کا کہنا ہے کہ ریلی میں لوگوں نے شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ جیت ہماری ہوگی۔ این 122 اور پی پی 155 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم۔ امیدوار خواجہ سعد رفیق اور نعیم شہزاد بھٹی کی کینٹ خان کالونی آمد۔ لیگی امیدواروں سے پی ٹی آئی رہنماؤں گل نواز خان اور بابر خان کی ملاقات۔ تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ ادھر گوہاوا گاؤں میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ۔ خواجہ سعد رفیق کا پرتپاک استقبال۔ کارکنان کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی اور لیگی قیادت کے حق میں نعرے بازی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹاؤن شپ بلاک A1 میں جلسہ۔ لیگی رہنما عطا تارڑ، عمر سہیل ضیاء بٹ، شہباز کھوکھر کی شرکت۔ جلسے کی میزبانی ناصر نذیر اوان، حامد اوان، عثمان رفیق اوان نے کی۔ ادھر حلقہ این 127 کی یو سی 221 جوہر ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا جلسہ۔ امیدوار قومی اسمبلی عطا تارڑ، امیدوار پی پی 161 عمر سہیل ضیاء بٹ اور امیدوار شہباز کھوکھر نے شرکت کی۔ جلسے میں میاں محمد یوسف، ڈاکٹر حسین شہزاد اور چودھری بشارت بھی شریک ہوئے۔ این 125 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم۔ ملک افضل کھوکھر اور پی پی 166 سے چودھری انس نے شرکت کی۔ ادھر پی پی 166 کے حلقے مانگا منڈی میں بھی انتخابی جلسے کا انعقاد۔ رانا احمد سعید، ملک جمیل، رانا محمد خالد، ملک جمشید کھوکھر، رانا منظور منچ کی شرکت۔ جلسے میں راؤ ادریس خان، جمیل شیخ اور رانا عثمان بھی شریک ہوئے۔ پی پی 163 میں مسلم لیگ نون کا جلسہ۔ لیگی امیدوار میاں عمران جاوید کی شرکت۔ گوالا کالونی میں کارنر میٹنگ۔ گجر برادری کا عمران جاوید کی حمایت کا اعلان۔ منتخب ہو کر علاقے کے ادھورے کام مکمل کراؤں گا، میاں عمران جاوید کی یقین دہانی۔ مہاجر آباد امیدوار پی پی 172 رانا مشہود احمد خان کی یونین کونسل 79 آمد۔ علاقہ مکینوں، دکانداروں، بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقات۔ رانا مشہود احمد خان نے مسلم لیگ نون کے انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا۔ اہل علاقہ نے میاں نواز شریف سے محبت کا اظہار کیا۔
PP 154 میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری، امیدوار سفیان خالد گھرکی کی ووٹرز اور سپورٹرز سے ملاقاتیں۔ سفیان گھرکی نے رانی پنڈ ہربنسپورہ اور رامپورہ میں کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ شرکاء نے سفیان خالد گھرکی کی حمایت کا اعلان کیا۔ PP 160 میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم، UC 229 میں امیدوار میاں مصباح الرحمان کا جلسہ، چودھری غلام سرور، اسلم گل، صداقت شیروانی کی شرکت۔ جلسے میں عرفان کھوکھر، عامر سہیل بٹ، شیخ رازق سمیت کارکنان بھی شریک ہوئے۔ ادھر آزاد امیدوار N 127 راجہ واقف کیانی نے پیکو روڈ پر انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ شجاع روڈ کلفٹن کالونی میں اسحاق گجر کی جانب سے اہل علاقہ کے اعزاز میں ناشتہ، امیدوار N 128 لیاقت بلوچ، امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ کی شرکت۔ احمد عمیر، اشتیاق گجر اور اویس کھوکھر موسیٰ سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہر کے ماڈل بازاروں کے باہر سے تجاوزات کا تاحال خاتمہ نہ کیا جا سکا۔ وحدت کالونی ماڈل بازار کے گرد و نواح میں تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ کالونی میں تجاوزات کے باعث گندگی بھی بڑھنے لگی۔ کچا جیل روڈ میاں چوک کی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ناہموار راستے کے باعث راہگیروں کو مشکلات، ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ علاقہ مکینوں کا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کا حکم۔ کم عمر ڈرائیورز پر مقدمے کے بجائے گاڑی موٹر سائیکل کو تھانے بند کر دیا جائے گا۔ بند کی جانے والی گاڑیاں سپرداری کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ شہر میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ بدستور جاری، 24 گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں 214 ٹریفک حادثات رپورٹ۔ حادثات کی زد میں آ کر مجموعی طور پر 231 افراد زخمی ہوئے، 95 شدید زخمیوں کو مقامی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، 136 معمولی زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ حادثات ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث پیش آئے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اصفر علی ناصر کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے دن رات دورے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کا بند روڈ پیکج 1 اور 2 کا تفصیلی دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ CEO ماڈل بازار کا ماڈل بازار، چائنا اسکیموں اور ہربنسپورہ کا دورہ۔ شاہد قادر نے عوام الناس کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ماڈل بازار میں پھل، سبزی اور کریانہ سہولت سٹالز کا بھی جائزہ لیا۔ شاہد قادر نے سہولت سٹالز پر مزید ڈسکاؤنٹ کی ہدایت کی ہے۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کے پولیس کے مختلف دفاتر اور تھانوں کے دورے، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، جلد مکمل کرنے کے لیے احکامات۔ IG نے تھانہ شفیق آباد اور SDPO آفس شفیق آباد کا معائنہ کیا۔ DIG آپریشنز کے دفتر کی زیر تعمیر عمارت کا جائزہ لیا۔ تھانہ گلبرگ، تھانہ اچرا، DSP CIA اچرا کی عمارتوں کا معائنہ کیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں 15 افسران کی جنرل مینیجر کے عہدے پر ترقی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری۔ جنرل مینیجر لاہور ویسٹ اظہر رشید شیخ، جنرل مینیجر لاہور ایسٹ بلال اصغر کی ترقی۔ جنرل مینیجر فیصل آباد ریجن راشد عنایت کو بھی GM کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ویلنسیا کی 26ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد، ڈسٹرکٹ رجسٹرار کوآپریٹو نے میٹنگ کا انعقاد کیا۔ صدر ویلنسیا خواجہ فرقان اور سیکریٹری فخر اسلام بٹ نے صدارت کی۔ مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے 2024 کا ایجنڈا پیش کیا گیا، ممبران کی کثیر تعداد نے ایجنڈے کی منظوری دی۔ الحمرا ہال میں ڈریم لینڈ انٹرنیشنل اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، قاسم علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر شیخ مقبول، MD حافظ محمد اشرف کی بھی شرکت۔ خضر حیات گوندل، مزمل صدیقی، رانا امجد علی کی شرکت۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کو انعامات، شیلڈز اور گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔
ایکسپو میں 3 روزہ پریمیئر ٹیکنالوجی ایونٹ فیوچر فیسٹ 2024 کا اختتامی روز 3 روزہ فیوچر فیسٹ میں انوویشن ایکسپو اور کانفرنس کا انعقاد منسٹر آف آئی ٹی گلگت بلتستان ثریا زمان کی خصوصی شرکت ملک بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی